السلام علیکم، ویلکم ٹو ایف ایم انفو ورلڈ۔ ناظرین، جب ایک گھر کو 70 سالوں کے بعد کھولا گیا تو اس گھر کے اندر کا منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ 80 سالوں پہلے فرانس کے شہر پیرس میں ایک ایکٹریس رہا کرتی تھی۔ اس ایکٹریس کا نام مڈام ڈیل فلورین تھا۔ اس ایکٹریس کے پاس کافی زیادہ پیسہ بھی تھا اور یہ ایکٹریس کافی زیادہ مشہور بھی تھی۔ یہ بات ہے 1942 کی، جب دنیا میں دوسری جنگ عظیم جاری تھی۔ تو اس وقت اس ایکٹریس نے پیرس کے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور یہ کسی اور ملک میں جا بسی۔ یہ گھر بند رہا۔ سالوں بعد 2013 میں اس گھر کو کھولنے کا فیصلہ کیا، اور جب 2013 میں تقریباً 70 سالوں کے بعد اس گھر کو کھولا گیا تو یہ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ چکے تھے، جیسا کہ وہ کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر 70 سال پیچھے چلے گئے ہوں۔ یہ گھر بالکل اسی حالت میں موجود تھا جیسا کہ یہ 1942 میں تھا۔ اس گھر کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ مڈام کا ایک ڈریسنگ روم بھی تھا اور یہ ڈریسنگ میز بالکل اسی حالت میں تھا جیسا کہ یہ 1942 میں تھا۔ اس کی چیزیں بالکل اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے گھر سے ایک پینٹنگ بھی ملی جس کو فروخت کر دیا گیا، اور آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ یہ پینٹنگ پاکستانی روپوں میں تقریباً 40 کروڑ کے قریب میں فروخت ہوئی تھی۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کے یہیں پر لائک کر دیں۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ٹومیوکا۔ ناظرین، 21ویں صدی میں متروکہ قرار دیے جانے والے قصبات میں سے ایک جاپان کے علاقے فوکوشیما کا قصبہ ٹومیوکا بھی شامل ہے۔ ایک زلزلے کے نتیجے میں آنے والی سونامی نے 2011 میں یہاں کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نقصان پہنچایا، جس سے تابکاری خارج ہوئی جو اس قصبے کو ویران کرنے کا باعث بنی۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو مقامی انتظامیہ نے فوری طور پر آبادی کو بچانے کے لیے اس کے انخلاء کا پروگرام بنایا۔ 57 یا 58 سالہ چاول کے کاشتکار ناوٹو ماسٹو مورا اور اس کے پالتو کتے کے علاوہ سب لوگ یہاں سے نقل مکان کر گئے۔ بعد میں حکومت نے اس شہر کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن لوگ یہاں آنے پر ہی رضامند نہ ہوئے۔ کول مینز کوپ۔ ناظرین، یہ بھوت قصبہ نیمبیا کے ایک صحرا میں واقع ہے۔ 1908 میں ایک ریلوے کارکن زیچیریس لیوالا کو اس علاقے میں کام کرتے ہوئے ایک ہیرا ملا جو اس نے اپنے جرمن سپروائزر آگسٹ ٹاؤچ کو دکھایا۔ آگسٹ کو اندازہ ہوا کہ اس جگہ پر ہیرے موجود ہیں۔ اس طرح یہ علاقہ جرمن کانکن کمپنیوں کا مرکز نکاح بن گیا۔ جلد ہی جرمنی کی حکومت نے اس علاقے کو ممنوعہ علاقہ قرار دیتے ہوئے یہاں ہیروں کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ پہلے یہاں کانکن کمپنیوں نے یہاں سے خوب دولت بھی سمیٹی۔ بعد ازاں یہاں کے باشندوں نے اس گاؤں کو جرمن طرز تعمیر پر از سر نو تعمیر کیا، جس میں ضروریات زندگی کے مطابق تمام سہولیات دستیاب تھیں، جن میں ہاسپٹل، بجلی گھر، سکول، تھیٹر، سپورٹ ہال، کیسینو اور برف کے کارخانے سمیت جنوبی کرے کا پہلا ایکس رے اسٹیشن، افریقہ کی پہلی ٹرام سروس اور نزدیکی بندرگاہ تک ایک ریلوے لائن بھی شامل تھی۔ جنگ عظیم اول کے بعد یہ قصبہ زوال کا شکار ہو گیا اور آہستہ آہستہ لوگ یہاں سے نقل مکانی کر کے جانے لگے۔ 1930 کی دہائی کی ابتدا میں یہ علاقہ مکمل طور پر خالی ہو گیا۔ اتنی تیزی سے اس قصبے کی اجڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 1928 میں یہاں سے 270 کلومیٹر جنوب میں دریافت ہونے والا ہیروں کا ایک اور ذخیرہ بھی تھا، جو آج تک سب سے بڑا ذخیرہ مانا جاتا ہے۔ اس ذخیرے کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ یہاں باقاعدہ کان کنی کی مشقت کی بجائے معمولی سی کھدائی پر بھی ہیرے ہاتھ لگ جایا کرتے تھے۔ یوں آخرکار 1954 تک کول مینز کوپ ایک متروکہ قصبہ بن چکا تھا۔ اب یہاں سیاح پر گشت کرتے اور ریت میں دھنسے مکانوں میں جھانکتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔